السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی اقم الصلاۃ لذکری، وقال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین، من ترکہا فقد ترک الدین، من اقامها فقد اقام الدین، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عبادات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور عبادات میں ہم نے رمضان المبارک میں روزوں پہ پورا مہینہ کام کیا ہے، اور اب حج کے دنوں میں حج پہ ڈسکشن کی ہے، اور اب ہم نماز پہ آئے ہیں، اور نماز میں ہم نے وضو پہ کچھ باتیں کی ہیں، اور وضو کی چند باتیں مکمل کرنے کے بعد کہ یہ نور ہے اور اس کو ایسے قائم کرنا چاہیے کہ گویا کہ یہ عادت نہ ہو، بلکہ اس کو عادت اور روٹین بنانے کی بجائے اس پر ایمان و احتساباً عمل ہو تو پھر اس کے نتائج بھی بہتر نکل سکتے ہیں۔ ایمان و احتساباً ایمان ہے کہ اس سے انشاءاللہ محشر میں یہ اعضاء وضو چمکیں گے، اور یہ خدا کا خاص حکم ہے خاص عبادت کے لیے۔ اور احتساباً اپنے آپ چیک کرنا کہ میں کیا عادت اور روٹین کر کے بیٹھے ہوں، گپ شپ لگا رہے ہیں، چھینٹے اڑا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے بھی وضو کیا ہے، اور زیادہ پانی سے بھی وضو اچھی طرح 3 بار مل کے کیا ہے۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو اب آپ نے نماز قائم کرنی ہے، اور خدا نے وقتوں میں نماز کو قائم کیا ہے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ ٹائم ہے، اور اس لیے اس کا مشن یہ ہے کہ اس سے برائیوں کو یہ ختم کرتی ہے، اور نیکیوں کا اس سے قیام ہوتا ہے، خدا کا قرب اس سے ملتا ہے، اور محشر کے میدان میں سب سے پہلے نمازوں کو گنا جائے گا۔ جس کی نمازیں پوری نکل آئیں اس کا باقی حساب بھی آسان ہو جائے گا، اور اس لیے نبی پاک نے اہمیت جتلاتے ہوئے بتا دیا کہ من اقامہا فقد اقام الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے اچھی طرح۔ ایک فرض، ایک رکن سے دوسرے رکن کے درمیان جو فرض ہیں، پورے حق ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اس کو قائم کرنا۔ اور جس نے اس کو گرا دیا، ڈھا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جان بوجھ کر متعمدن جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ 4-5 اماموں میں سے ایک امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ کفر کا لفظ ہے کہ جس نے اس کی حکم اور فرضیت اور واجبیت کا انکار کیا ہو تو کفر کا اطلاق وہاں ہوگا۔ یعنی اگر وہ کہو کہ کون سی نمازیں اور کس لیے پڑھنی ہے تو کوئی نہیں پڑھنی ہوتی، تو ایسے مذاقاً ایسے وہ کوئی بکواس کرتا ہو تو وہ کافر ہے، اس نے خدا کے فرض کا انکار کیا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہو کہ پڑھنی چاہیے اور ہم پڑھیں گے اور ہم زور لگائیں گے اور پڑھے نہ، تو بڑے درجے کا، اونچے درجے کا گناہ گار ہے۔ اور اس لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکل آئی اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ اور یہ نبی پاک کے فرامین کی روشنی میں چند باتیں کی ہیں، اور قرآن کی مجید کی آیات کے سلسلے میں چند آیات پڑھی ہیں کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ بندہ اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، اور پھر جو وہ مانگ رہا ہو اس نے خود بتایا ہے، تو یہ خاص طریقہ آ جاتا ہے مانگنے کا اور عاجزی انکساری کرنے کا۔ اور اس کے بعد جب وہ مانگتا ہے تو دنیا کی لگی ہوئی بہت بڑی آگ آسٹریلیا میں نہ بجھتی ہو، لیکن چند 100 آدمیوں کی نماز کو قائم کر کے رب سے آہوازاری کرنے پہ ایک دم بادل چڑھتے ہیں، اور بادل گرجتے ہیں اور برسنا شروع کر دیتے ہیں، اور پورے علاقوں میں آگ بجھ جاتی ہے۔ اور اس بات کا
اثر اور ہیبت پوری نان مسلم دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔